ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلمان کی محبت اور اس کی عقیدت کا مرکز و محور آقا علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں کہ ساری کائنات کی عقیدتوں کے محبتوں کے مرکز سرکار ہیں، تو اللہ کے بعد روئے زمین پر آقا علیہ السلام کی محبت کا مرکز کون ہے؟ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ حضرت جمیع بن عمیر تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کو سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کائنات میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب سرور کونین علیہ السلام کو ان کی لخت جگر، ان کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون تھا؟ تو فرمایا ان کے شوہر جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تک میں جانتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور راتوں کو عبادت کے لیے بہت قیام کرنے والے تھے۔ اسی طرح حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبت جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تھی۔ حضرت ابی سلمہ آپ روایت فرماتے ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما، کہ حضرت اسامہ بن زید نے مجھے بتایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ انہوں نے کہا اسامہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام سے اندر آنے کی اجازت مانگو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں اور حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں جانتا ہوں۔ اب سوچ کہ وہ آئے ہیں جانتے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک اور بھی بہت سارے مسائل ہمارے حل کرتی ہے، لیکن اس پر پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ دونوں حضرات جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ بات جاننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کی ایک اور روایت جناب حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ابن ابی نجیح آپ روایت کرتے ہیں کہ اپنے والد سے کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے ممبر کوفہ پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور ہمارے سرہانے بیٹھ کر پانی کا برتن منگوایا۔ آپ علیہ السلام نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور ہم پر اس پانی کے چھینٹے مارے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ اللہ اکبر۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہل بیت کے ساتھ یہ عالم کہ وہ
रसूल मोहतशम के जो पूरी कायनात के मोमिनीन की अकीदत और मोहब्बतों का मरकज हैं, बादज खुदा उनकी मोहब्बत का मरकज खास रूए जमीन पर जो ज़वात मुक़द्दिसा है, बिल खसूस वो जनाब सैयदतुन निसाउल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इसी तरह कि आपकी अहले बैत में से वो कौन सी हस्ती हैं कि जो अपनी आदात व अतवार, अपने चलने फिरने, बैठने उठने, नशिस्त व बर्खास्त में आका अलैहिस्सलाम के साथ सबसे ज्यादा मुशाबे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन फिर रिवायत फरमाती हैं, जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, उम्मुल मोमिनीन रिवायत फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की साहिबजादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर किसी को आदातो अतवार, सीरतो किरदार और नशिस्तो बर्खास्त में आपसे मुशाबहत रखने वाला और कोई नहीं देखा। ये इसकी सनद तिरमिज़ी अल जामे अल सहीह, अबू दाऊद अल सुनन, निसाई फज़ाइल सहाबा, हाकिम अल मुस्तदरक, बहकी अल सुनन अल कुबरा, इब्ने साद ने अत-तबक़ातुल कुबरा में जरा थोड़े मुख्तलिफ लफ्जों के साथ हजरत उम्मे सलमा से ये रिवायत की है। इब्ने जौज़ी सफ़तुल सफ़वा, मुहिब तिबरी ज़खायरुल उक़बा फ़ी मनाक़िब ज़विल कुरबा, ये सारी उसमें रिवायत मौजूद है। और फिर एक और रिवायत के हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि मैंने अंदाज़े गुफ्तगू में किसी को भी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुशाबहत रखने वाला नहीं देखा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि कोई भी शख्स यानी मर्दों में जनाब हजरत हसन बिन अली अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदतुन निसाउल आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बढ़कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुशाबहत रखने वाला और कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम अज़वाज जमा थी, कोई भी गैर हाजिर ना थी। इतने में जनाब सैयदा तशरीफ लेकर आई, तो जब सब ने उनको देखा तो बीबी पाक की चाल हू बहू ऐसे थी कि जैसे रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाल मुबारक थी। यानी आप कहती हैं कि आपको चलता देखकर हमें सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद आती थी। आप फरमाती हैं कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो कहा मरहबा, खुशामदीद है मेरी बेटी, और फिर उन्हें अपने साथ अपनी नशिस्त पर, अपने साथ अपने बिस्तर पर बिठा लिया। इसी तरह एक और रिवायत हजरत मसरूक जो करते हैं उनमें थोड़ा सा लफ्जों का फर्क है कि पस अल्लाह की कसम कि जनाब ज़हरा अलैहिस्सलाम का चलना हजूर अलैहिस्सलाम के चलने से जर्रा भर भी मुख्तलिफ ना था। इस कदर मुशाबहत, रिजेम्बलेंस। अल्लाह अकबर। वो बेटी के जिसको सरकार कहे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, जिसने फातिमा को राजी किया, जरा ये हदीस पाक समाअत फरमाइए, उसने मुस्तफ़ा को राजी किया। हज़रत मिस्वर बिन मखरमा से मरवी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक फातिमा मेरी शाख समरबार है, जिस चीज से उसे खुशी होती है उस चीज से मुझे भी खुशी होती है, और जिस चीज से उसे तकलीफ होती है उस चीज से मुझे भी तकलीफ पहुंचती है। इसी तरह हजरत सईद बिन अबान जो है वो ये हदीस पाक का जो मतलब ये काफी लंबा है, आप करशी हैं, बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन अबी तालिब सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो कि अभी नौ उम्र थे, अपने काम के सिलसिले में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मिलने आए। उनके आने पर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी पूरी मजलिस बर्खास्त कर दी और उनका इस्तकबाल किया, उनकी जो
خدمت تھی ان کی اور پھر ان کے پیٹ مبارک کو تھوڑا قدرے دبایا کہ انہیں تھوڑی درد محسوس ہوئی، اور فرمایا کہ یہ بات قیامت کے دن شفاعت کے وقت یاد رکھیے گا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملامت کی کہ آپ نے اتنے نوعمر لڑکے کی اتنی آؤ بھگت کی، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک سکہ راوی سے حدیث مبارکہ اس طرح سنی ہے کہ گویا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آ رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حیات ہوتی تو وہ میرے اس عمل سے ضرور خوش ہوتی جو میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ آج کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ان کے پیٹ میں کچوکے لگانے کا، یعنی وہ جو آپ نے پیٹ پہ چٹکی کاٹی، اس کا مطلب کیا تھا، اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ بنی ہاشم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جسے شفاعت کرنے کا اختیار نہ دیا گیا ہو، بس میں نے چاہا کہ میں قیامت کے دن اس لڑکے کی شفاعت کا، وہ بچہ کہ جو بنی زہرا میں سے ہے، جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہے، کہ میں نے جو حسن سلوک ان سے کیا اس لیے کہ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں، ان کی جناب سیدہ کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں اور سید المرسلین کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں۔ حضرت مسور بن مخرمہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یعنی اگر سیدہ راضی ہو جائیں تو خدا راضی ہے، اور اگر سیدہ ناراض ہو جائیں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو دوستان مکرم سوچنے کی بات ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ خفا ہے تو سمجھے اللہ خفا ہے، اور اگر وہ راضی ہیں ان کی رضا حقیقتاً اللہ کی رضا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا، اللہ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کس قدر فضیلت ہے، کس قدر مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بی بی کے جن کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہو تو داعیہ دوڑ کے آئے اور کہے حضور کہ کیا کوئی عورت بچہ پیدا کرنے کے فوری بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو کہا حضور آپ کی صاحبزادی، فرمایا میری بیٹی کی بات نہ کرو، وہ تو بطول ہے، وہ تو ہر قسم کے نقص سے آلائش سے پاک ہے، وہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ والدہ حسنین کریمین جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت کے آقا علیہ السلام فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ دوستان مکرم ذرا غور کیجئے کہ کربلا کے سنگلاخ میدان میں جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے قبیلے کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ کیا گیا، کیا وہ بی بی پاک کی خوشنودی کا باعث تھا یا ناراضگی کا؟ اور اگر ناراضگی کا باعث ہے تو پھر آپ ان قاتلین حسین علیہ السلام کا انجام تدبر کر لیجئے، یقین کر لیجئے اس بات پر کہ ان کا انجام اتنا ہولناک ہوگا، دنیا میں بھی وہ عبرت کا نشان بنے اور آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنے۔ جنہوں نے حضرات حسنین کریمین کی شہادت کی، جنہوں نے ناحق آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا، کسی صورت بھی ان کو
جن پر بی بی پاک ناراض ہیں ان پر کبھی بھی اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عن ابی حنظلہ، حضرت ابو حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اذاها فقد اذانی، کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ اور یہ حدیث پاک حسن صحیح حدیث ہے، ترمذی شریف میں جلد 5 اور 698 صفحہ، اور یہ جو حدیث پاک کا نمبر ہے وہ 3869۔ یہ روایت اور بھی بہت ساری روایات اس حدیث پاک کی۔ پھر آگے کہ اگر کسی کے دل میں بغض سیدہ ہو، کسی کے دل میں دشمنی ہو سیدہ کے متعلق، ان کی اولاد کے متعلق، تو وہ بھی ادھر اپنے کان کھول لے، کان کھول کے اس حدیث پاک کو سنے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین سلام اللہ علیہم اجمعین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سألمتم۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سلام اللہ علیہم اجمعین سے کہ میں اس سے لڑوں گا کہ جس سے تم لڑو گے، اور جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ یعنی آپ نے کس سے فرمایا؟ جناب مولا علی سے، جناب سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا سے، جناب حسنین کریمین سے کہ اے میرے بچوں، اے میری اہل بیت، جن سے تم لڑو گے میری ان سے لڑائی ہے، اور جن سے تمہاری صلح ہوگی میری ان سے صلح ہے۔